ہم پر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ شیعہ دیر سے روزہ افطار کرتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ افطار کرنے کا کیا وقت بتایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 187 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور روزہ مکمل کرو رات ہونے تک، یعنی جب رات کا اندھیرا چھا جائے، جب رات داخل ہو جائے اس وقت روزہ افطار کرنا ہے۔ یعنی روزہ مکمل ہونے کا تعلق سورج ڈوبنے سن سیٹ سے نہیں ہے، بلکہ رات کا اندھیرا ہونے سے ہے، اور دنیا کی کوئی سائنس اور کوئی عقل یہ ثابت نہیں کرتی کہ فقط سورج ڈوبنے پر رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اب یہ لیل کون سا وقت ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اگر قرآن کے بتائے ہوئے وقت سے پہلے آپ نے روزہ کھولا تو یاد رکھیے روزہ باطل ہو جائے گا۔ آج تو آپ کے پاس ایسے معتبر ذرائع موجود ہیں کہ جس سے آپ کو افطار کا صحیح وقت معلوم ہو جاتا ہے، لیکن لیل کو پہچاننے کا کرائٹیریا یہ ہے کہ جب سورج مغرب میں ڈوبتا ہے تو اس وقت مشرق کی طرف آپ دیکھیں کہ ریڈنس نظر آتی ہے، اور مشرق کی طرف پیدا ہونے والی یہ سرخی جب انسان کے اوپر سر سے گزر جائے اس وقت رات کا اندھیرا چاہتا ہے۔ اور یہ جو فرق ہے ہمارے اور دیگر مسلمانوں کے افطار کے وقت میں، تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اس لیل کے ہونے کا انتظار کرتے ہیں جو قرآن نے روزہ مکمل کرنے کا وقت بتایا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ جو روزہ افطار کرنے کا وقت ہے یہی مغرب کا بھی اول وقت ہے۔ قرآن نے جہاں اوقات نماز کا ذکر کیا ہے وہاں نماز مغرب کے لیے بھی لیل ہی کا کانسیپٹ دیا ہے۔ سورہ مبارکہ ہود کی آیت 114 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور نماز کو قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور رات کا اندھیرا ہونے کے بعد۔ یہ جو وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ہے یہ مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ تو اب مغرب کی نماز کا وقت اور افطار کا وقت یہ دو الگ الگ وقت نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اول مغرب کا وقت بھی رات کا داخل ہونا ہے اور افطار کا وقت بھی یہی ہے کہ جب رات کا اندھیرا چھا جائے، اور ان دونوں کو قرآن نے لفظ لیل سے بیان کیا ہے۔ افطار کے وقت کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت 187 میں ہے، اور وقت اول نماز مغرب کا ذکر سورہ ہود کی آیت 114 کے اندر موجود ہے۔ اب نماز مغرب اور افطار دونوں کا جب وقت ایک ہی ہے تو اب پہلے کون سا کام کریں؟ تو پہلے افطار کر کے آپ پھر نماز مغرب پڑھ سکتے ہیں، مگر سب سے بیسٹ یہ ہے کہ پہلے نماز مغرب پڑھیں اور اس کے بعد روزہ افطار کریں۔ میں نے بتا دیا یہ ڈیلے 25 سے 30 منٹ کا ڈیلے ہے، 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور اس کو سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے حدیث وہ جو یہ چھپاتے ہیں، یہ چوتھی حدیث سن لیں، یہ آج آپ لے لیں تحفہ، اس کے بعد انشاءاللہ کوئی احتیاط والے معاملے میں مسئلہ نہیں کرے گا۔ یہ چوتھی حدیث بھی حق 4 کتابوں میں، 3 مین سٹریم کی کتابیں، صحیح ابن حبان میں 7491، شعیب ارنوت نے صحیح کہا، صحیح ابن خزیمہ میں 1986، شیخ آزمی نے صحیح کہا، المستدرک للحاکم میں 1518، امام حاکم نے امام مسلم کی شرط پہ صحیح کہا، اور چوتھی کتاب صحیح الترغیب والترہیب میں شیخ البانی نے صحیح کہا 1005۔ یہ 4 وہی حوالے ہیں جو چاروں حدیث کے حوالے تھے، ٹھیک ہے۔ اور چاروں وہ بھی ویسے آپ کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس میں تو پتہ چل گیا نا کون سا ڈیلے حرام ہے جب تارے نکل آئے، 25-30 منٹ کا ڈیلے۔ اور یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں جس کا حوالہ دیا، یہ بہت خطرناک الفاظ ہیں اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا، آپ کو اکثر خواب کے ذریعے وحی بھی ہوتی تھی، نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے میرے ساتھ ہیں اور مجھے کسی ایسی جگہ پر لے گئے ہیں جہاں پر لوگوں کی چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ دوزخیوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں تھوڑا آگے جب گیا تو ایک پہاڑی آئی، اس پہاڑی پر چلنا میرے لیے دشوار ہو گیا، تو 2 فرشتوں نے میری مدد کی تو میں اس پہاڑی کو کراس کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر میں نے وہاں پر کچھ لوگ دیکھے جو الٹے لٹکے ہوئے تھے، اپنے پاؤں کے ساتھ، پونچوں کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے تھے، اور ان کی باچھیں چری ہوئی تھیں اور اس میں سے مسلسل خون بہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے، افطار میں اتنی جلدی کرتے تھے کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا ہوتا تھا اور وہ افطاری کر لیتے تھے۔ اب یہ ہم پوچھتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ اہل تشیع تو نہیں ہو سکتے، وہ تو ڈیلے ہیں، ان کے اوپر تو آپ نے ڈیلے والا چھاپ لگا دی، فتوا لگا دیا، جو میں نے فتوا اتار دیا ان سے، اور ایک سنی منصف مزاج منہج والے شخص کی طرف سے یہ الحمدللہ دلائل سامنے آئے ہیں، یہ کسی شیعہ عالم کی طرف سے نہیں۔ ان پہ جو چھاپ لگائی ہوئی تھی وہ تو 25-30 منٹ والی ہے، وہ تو 8-10 منٹ کا ڈیلے کرتے ہیں، 3 منٹ کا تو حنفیوں کا بھی کیلنڈر احتیاط کے ساتھ ہوتا ہی ہے۔ اچھا، یہ جو جلدی افطار کر رہے ہیں شیعہ تو نہیں ہو سکتے، اہل سنت میں سے بھی حنفی نہیں ہو سکتے، ان کے تو 3 منٹ احتیاط کے ساتھ ہے۔ پیچھے کون بات جاتا ہے؟ ہم یہ پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو روزہ جلدی افطار کرنے کی وجہ سے جن کو قیامت والے دن عذاب ہوگا؟ ایٹ لیسٹ اس عذاب کا شکار وہ لوگ نہیں ہوں گے جو روزہ کھولنے میں ڈیلے کرتے ہیں،
5 मिनट या 10 मिनट का, 25-30 मिनट वाला तो मामला अलग है, उसमें भी कहा है कि सुन्नत से महरूमी है, उसकी अजाब की कोई हदीस नहीं आई है। इसके ऊपर अजाब की हदीस आई है कि जो जल्दी इफ्तार करते हैं उनको उल्टा लटका के अजाब दिया गया, उनकी बाँछें चिरी हुई हैं। हम ये अब उलमा से ही पूछते हैं, उलमा से पूछ के चलते हैं कि ये हमें बताएं ये लोग कौन होंगे, ये किस फिरके से होंगे। में जिस तरह के रिवाज है कि जैसे ही मगरिब की अजान मुअज्जिन देता है तो सबके हाथ जो है वो खजूर की तरफ, शरबत की तरफ और समोसों और चाट की तरफ बढ़ जाते हैं। तो क्या अफ्तारी का वक्त ये मगरिब की अजान का वक्त है कि जैसे ही मुअज्जिन ने मगरिब की अजान दी अफ्तारी कर लेना चाहिए, या इसका वक्त कुरान मजीद ने रात का वक्त बयान किया है, कौन सा वक्त है? अहले सुन्नत के यहाँ सूरज के गुरूब होते ही रात शुरू हो जाती है, इसलिए जैसे ही मगरिब का वक्त दाखिल होता है तो ये कहा गया है कि आप रोजा अफ्तार कर लें। हर चीज रोशन है, दिख रही है, और हमारे यहाँ ये कहते हैं कि जनाब इस टाइम पे अफ्तारी कर लें। अब इस सूरत के अंदर जो आज तो इस पे उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा तबका इस पर अमल कर रहा है। सही अमल क्या है? सही अमल ये है कि हमारे यहाँ जो ये अजानें दी जाती हैं, इसमें आप देखें कि जो कुछ अहले हदीस हजरात वो रमजान में इसको और जल्दी कर देते हैं और जल्दी के इस आयत के ऊपर अमल हो जाए, लोगों के रोजे खराब करते हैं। और लोग बस ये अजान सुनी, जनाब अजान हुई और फौरन खजूर मुंह और पानी, तो ये तरीका सही नहीं है। इंतजार करें कि रात दाखिल हो जाए। अपने आप से हमें शरीयत से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कुरान मजीद में जब रात का लफ्ज है तो रात को ही करना चाहिए, रात को ही फिर इफ्तारी जो है होनी चाहिए। इस तरह शुरू में फरमाया उहिल्ला लकुम लैलतुस सियामी अर्रफस, कि रोजों की रातों में हमने आपके लिए रफस, बेगमात के पास जाने को हलाल करार दे दिया है। वहां पे तो कोई ये नहीं कहता कि जी मुंह में खजूर रखी और जो है वो बेगम के पास चले गए। वहां पे रात का माना क्या है? हर एक ये समझ रहा है कि रात से मुराद वो रात है, लेकिन यहाँ अतिमु सियामा इलल लैल के अंदर आके वो कहते हैं नहीं, रात से मुराद यहाँ पे मगरिब है, मगरिब की सूरज गुरूब हुआ और बस यहाँ पे जो है अब वो इफ्तारी कर ली। तो दुरुस्त ये है शिया सुन्नी इस इख्तिलाफ के अंदर कि बेहतर तरीका ये है कि हम इंतजार करें, जब ये सुर्खी इर्द गिर्द में ये गायब हो जाए तब ही हमें इफ्तार करनी चाहिए, और यही दुरुस्त तरीका है। और जिसमें हमारे ये भाई शिया इस पर अमल करते हैं, ये कुरान मजीद की आयत के ऊपर अमल करते हैं, और हम ये जो है वो सिर्फ इसके अंदर आके तो इस पे तो शिया 10 वो तो मुसलमानों से अलग इफ्तार कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बन गया है, शियों की अजान अलग है, उनकी इफ्तारी अलग है, उनकी सहरी अलग है। अरे भाइयों, अगर कोई कुरान पे अमल कर रहा है तो आपसे अलग तो न हुआ, आप उनसे अलग हो गए, कुरान से अलग हो गए। आपको कुरान मजीद समझना चाहिए था, लेकिन आपने अपनी अना का मसला बना लिया कि नहीं अब वो करते हैं तो हमने तो कुरान पे अमल नहीं करना, हम कैसे कुरान पे अमल करें? तो दुरुस्त बात यह है कि इंतजार करना चाहिए, और इतना इंतजार में कुछ नहीं होता। आपने 8 घंटे इंतजार किया है, 7 घंटे इंतजार किया है, तो आप 10 मिनट 12 मिनट और इंतजार कर ले और एक साथ रोजा खोले। उम्मत के अंदर एक इत्तेफाक भी होगा और कुरान मजीद की तरफ भी हम करीब में आएंगे।